آپ تھنک ٹینک کی بات کر رہے تھے, تو انہوں نے اگر تھنک ٹینک آپ کا کسی پہ انویسٹ کرتا ہے اور اس کو انجری ہو جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے, تو اس کے بعد اگر وہ اس کو نہیں کھلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تھنک ٹینک جو ہے وہ کیپیبل ہی نہیں ہے اس چیز کے, کہ انویسٹ کیا کسی پہ اور آپ نے پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہے. دس از وائی دے آر کنسسٹنٹلی پرفارمنگ. اور جب آپ, اسی لیے میں کہتا ہوں پول آف پلیئرز ہونا چاہیے آپ کا, وہ آپ ان پہ جب انویسٹ کرتے ہیں, آپ ان کو پورا چانس دیتے ہیں, ان پہ اپس اینڈ ڈاؤن فیلئر ضرور رہیں گے. کسی نے سال یا ایک ٹائم رکھو پول آف پلیز کا کہ سال سے 2 سال یا 1.5 سال میں ان میں سے ہم نے ٹرائی کرنے ہیں, اگر پرفارمنس کسی کی نہیں ہوتی دین ول برنگ نئے والے. 2 سال 1.5 سال وسیم بھائی نا ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ جب مارکس ٹریسکوتھک انگلینڈ کے جو بیٹر ہیں اور مائیکل وان, یہ جو انگلینڈ کے بیٹرز ہیں, جب ان کو نیشنل ٹیم کے لیے سلیکٹ کیا گیا تھا تو ان کا دونوں کا ایوریج جو تھا 30 کا تھا ڈومیسٹک کرکٹ میں. بٹ وہ جو آئے تھی, جو کرتے درتے تھے, انہوں نے بولا کہ نہیں, دے آر کیپیبل انف to compete at a higher level, and we have seen کہ how they performed at a higher level. تو وہ آنکھ بھی ہونا بہت ضروری ہے. ہم لوگ صرف سٹیٹس کے پیچھے چلے جاتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. True. مصباح, how I mean the mindset کا ذرا آپ ڈفرینس دیکھیں. یوں لگتا ہے کہ جیسے انڈین کرکٹ جو ہے وہ اپنے پلیئرس کو ایز این ایسٹ ٹریٹ کرتی ہے, اور اس ایسٹ میں اگر کبھی کوئی پرابلم آ جائے, جس طرح کوئی ایسٹ مینیجر ہوگا نا, بگ ایسٹ مینجمنٹ فرم, they will invest in an asset. If the asset doesn't perform, is not giving them the returns, they will go in there to fix the asset and then make it a performing asset so that results are reaped. And that shows. ابھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی ملک نے کہ جی وہ بمراہ گئے, انجری میں گئے, واپس آئے, کے ایل راہل انجری میں گئے, واپس آئے. Look at it, not only did they come back into the team, it looks like, Wasim, they came back much fitter, much more informed, much more developed skill. They got looked after. They got looked after. Mentally, physically, financially too. No stress. No change in the cricket board in a way. اگر ہے بھی ہے تو it doesn't matter. وہاں تک بات پہنچتی نہیں ہے. وہ اوپر سے جو چینج ہوتا کر کے وہ آتے ہیں, ٹیک اوور ہوتا ہوگا. I don't know the system there. سمپل جو آپ نے بھی دیکھا وہاں کام, آپ وہاں بہت رہے ہیں IPL میں, پروفیشنلزم ان ایوری پروفیشن. جو سب سے بڑی چیز ہے پروفیشنلزم. وہ ہر چیز کو, جب ہمارے ساتھ بھی جہاں پہ بھی کام کرتے ہیں آ کے, ان کے فزیوز کام کرتے ہیں ڈفرینٹ لیگس میں, وہ پروفیشنلزم, اور پروفیشنلزم ہی یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر کوئی انجری ہوئی ہے, کسی کو کوئی پرابلم آئی ہے ان ٹرمز آف ہز اسکل, اس پہ کیسے کام کرنا ہے, انہوں نے کمپیٹ کرنا اس پہ. اب دیکھیں پیچھے جو تھوڑا بہت ایک ڈاؤن فال آیا تھا آفٹر یوراج سنگھ, سریش رینا, جب یہ تھوڑا سا نیچے سے پرفارمنس نہیں ہوئی اور یہ گئے ہیں ٹیم سے 2017 کی چیمپئنز ٹرافی میں بھی, تو لوور مڈل آرڈر اور مڈل آرڈر اس طریقے سے امپیکٹ نہیں ڈال رہا تھا. بٹ دا وے دے جسٹ ڈیولپ دیئر ٹیم کہ کے ایل راہل کو وہ نیچے لے کے آئے. اب اوپر والے 3 کے ساتھ جب یہ ایئر, کے ایل راہل یہ آتے ہیں چوتھے 5 میں پہ, وہ میچ ونرز جیسے یوراج ان کو جتاتا ہے, یا دھونی, ایم ایس دھونی 6 نمبر پہ آ کے کرتا تھا. اب وہ والی اسٹرینتھ ان کی بن گئی ہے کہ ٹاپ 5 بیٹرز, 6 بیٹرز بھول رہے ہیں جس کا ہاردک پنڈیا, نہیں پانڈیا تو چلو ٹھیک ہے, بٹ جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا رشبھ پنت. واٹ اے پلیئر ہی از. وہ ابھی فٹ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. ان کا میں نے ٹویٹ پچھلے دنوں پڑھا کہ از بیک ٹو ریکوری, تھوڑی رننگ بھی شروع کر دی ہے. پول آف پلیئرز, پول آف انجرڈ ہوئے ہیں نا, وہ تیار ہے, وہ ایسا پلیئر ہے کہ جب ریڈی ہوگا he'll be ready to play in playing 11. Also goes back to another thing, Wasim, and when we look at this, وہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں, ہم پھر پاکستان کا بھی سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. But look at the bench strength that they had, and then they are not afraid of trying the bench strength. ہمیں تو یہاں پہ یہ مصیبت پڑ جاتی ہے پاکستان میں, اگر bench strength پہ آنا پڑ جائے تو معاملہ تو پھر ifs and buts اور ہوں ہیں, اچھا اس کا یہ وہ ہم ٹرائی نہیں کرتے. پچھلے 4 سالوں میں کتنے ٹرائی کیے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو تھنک ٹینک تھے یا جو بھی چلانے والے تھے, کتنے لڑکے چھوڑ کے گئے ہیں, کتنے بنا کے گئے ہیں, نہیں پتہ. وہی چیز ہے نا وسیم بھائی کہ ایک تو سینس آف سیکیورٹی, کوآرڈینیشن ہو آپس میں, نیچے شاہینز کے لڑکے یا نیچے سے جو سلیکشن کمیٹی جو لے کے آتی ہے لڑکے, کیسے ان کو کھلانا ہے, آپ کے بہت اچھا کوآرڈینیشن ہوگا, اچھا یہ ریپلیسمنٹ ہے, اس کو ہم نے کھلانا ہے, پھر آپ ایز اے ہول وہ ساری رسپانسبلٹی بھی شیئر کریں. یہاں پہ ہوتا ہے کیا ہے کہ جب ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی بھی پلیئر کھیلتا ہے تو پھر اگر تو وہ اچھا کر جائے تو ہر کوئی
اس کو اون کرنے کے لیے آ جاتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو اون کوئی نہیں کرتا, وہ کپتان پہ ڈالیں گے یا سلیکشن کمیٹی کسی نہ کسی پہ. مطلب تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں بڑی ضروری ہیں آپ کو آپس میں. اگر کرکٹر کو آپ نے چیف سلیکٹر بنانا ہے یا سلیکشن کمیٹی میں کرکٹرز نے رہنا ہے, تو اگر انہوں نے سٹیٹس دیکھ کے ٹیم بنانی ہے تو پھر کوئی بندہ بھی لے آؤ, پھر آپ کو کرکٹر کیوں چاہیے؟ کرکٹر کا آپ ایسا کیپیبل ہونا چاہیے اور اسٹیٹسٹین لے آؤ جو آ کے اس کو کر دے. سے پہچان سکے بھائی. Chief selector should be the guy who should be traveling every kind of game in first class coordination with his selectors کہ تم اس سائڈ پہ جاؤ, میں اس سائڈ پہ جاؤں گا. پورے 6 مہینے they should be sitting in one place. They be traveling every game. That's how it works with chief selection. I agree with you.